شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ آج ہم نے 5ویں تراویح ہم نے ادا کی۔ 5ویں تراویح میں 5واں پارہ پڑھا گیا۔ اس پارے میں بہت سارے مضامین ہیں۔ سب سے زیادہ جو اس پارے میں جو مضامین ہیں وہ میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں زیادہ ذکر کیا ہے۔ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائیں، اگر شوہر بیوی کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیسے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اس کا اللہ تعالیٰ 3 اسٹیپس، 3 طریقے اللہ ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میاں بیوی میں اگر کوئی انبن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو 4 دیواری کے اندر وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے، جماعت، کمیٹی یا کچہری یہاں تک نہیں جانا چاہیے، بلکہ خود دونوں مل کر اس مسئلے کو حل کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شوہر کو حکم دیتا ہے فَعِظُوهُنَّ، تم ان کو نصیحت کرو، ان کو بتاؤ، آخرت کا خوف دلاؤ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، نافرمانی سے دور رہنے کی انہیں نصیحت کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر نصیحت سے بھی وہ نہیں سدھرتی ہیں تو بستر الگ کر دو، یہ دوسری طرف مڑ کر سو جائیں اور وہ دوسری طرف مڑ کر سو جائیں۔ اگر اس سے بھی نہیں تو سختی سے پیش آؤ، ہلکی سے مار۔ اگر اس سے بھی نہیں تو پھر آخری حل اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو شوہر کے طرف سے ایک آدمی، بیوی کے خاندان والوں کی طرف سے ایک آدمی آئے اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ طریقے اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال شوہر اور بیوی دونوں کے کچھ حقوق آپس میں عائد ہوتے ہیں، دونوں کو چاہیے کہ ان حقوق کو ادا کریں تو انشاءاللہ زندگی بہت ہی پرسکون کی زندگی ہو سکتی ہے۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ کبھی وقت ہو تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ تو آج میں چھوٹے پارے کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور تمہارے رب کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑو، دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ لوگ ہیں جو خوشحالی کے وقت میں بھی اور تنگدستی کے وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس،
اور لوگوں سے جب غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کریں، دوڑیں. وہ جنت کیسی جنت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جنت کی کشادگی کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے وہ جنت، آسمان اور زمین کی کشادگی کی طرح وہ جنت ہے. زمین ہم کم سے کم ناپ سکتے ہیں کتنے کلومیٹر پر یہ زمین پھیلی ہوئی ہے، لیکن آسمان ناپ نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان اور زمین کی کشادگی کے برابر ہے یہ جنت. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو. سبحان اللہ. تو اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کتنی بڑی وہ جنت ہے. تو یہ جنت متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے. جنت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، نعمتوں کا گھر ہے، نعمتوں کا گھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے آج تک کسی آنکھوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے اور کسی کانوں نے نہیں سنا ہے، اور ہم دل میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کی خوبصورتی کا. کم سے کم بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک محل ہوگا، تم سوچ کر دیکھو، تم تصور کرو. تو بچے غور کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ایسی جنت ہے، ایسا محل ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، دل سے خیال بھی نہیں کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسی جنت اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے تیار کیا ہے. اب یہاں سوال یہ ہے متقین کون ہیں؟ متقی کون ہے؟ متقیوں کا کوئی رنگ نہیں، ان کی کوئی زبان نہیں، ان کا کوئی لباس نہیں. متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے صفات سے پہچانے جاتے ہیں. ان کے کچھ صفات ہیں، جب وہ صفات ان کے اندر ہو تو وہ متقی ہیں. اگر وہ صفات ان میں نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہے. اگرچہ کہ ان کی زبان عربی ہو، اگرچہ کہ ان کا رنگ سفید ہو، اگرچہ کہ وہ جبہ وغیرہ لباس میں ہو، لیکن یہ صفات اگر ان میں نہیں ہے تو وہ متقی نہیں. تو متقی صفات سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے اخلاق اور عادات سے وہ پہچانے جاتے ہیں. تو میں انشاءاللہ متقی کون ہیں، ان کے کیا صفات ہیں، وہی آج میں اپنے اس درس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی صفت جو متقین کی جو صفت اللہ ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے ينفقون فی السراء والضراء. متقی وہ لوگ ہیں جو تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ہمیشہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہو یا فقر و فاقہ. خوشحالی ہو تو زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے تو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. عام طور پر جب ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ہماری نظر مالداروں پر پڑتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار ہی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں. نہیں، ہر آدمی صدقہ کرنا چاہیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. صحابہ میں مالدار بھی تھے، فقیر بھی تھے، غریب بھی تھے، سب لوگ صدقہ کرتے تھے. بعض صحابہ، غریب صحابہ مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے صدقہ کرتے تھے، اور بعض صحابہ کھجور صدقہ کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر مومن مرد اور مومن عورت اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. منافق ہی ایسا شخص ہے جو صدقہ نہیں کرتا، مال کی محبت اور اس کے لالچ میں وہ صدقہ نہیں کرتا ہے، لیکن مومن ہمیشہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ صفت، پہلی صفت ذکر کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان اور علامت ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے. صدقہ کرنا یہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے. برے انجام، برے حادثات، بری موت اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والا عمل ہے.
اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والا عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ، اس سے ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا، برے حادثات سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا. یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا. قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں سورج بہت قریب ہوگا، لوگ گرمی سے دھوپ سے تڑپ رہے ہوں گے، تو ایسے وقت میں ہر آدمی کا صدقہ اس کو سایہ دے گا. وہ سایہ بن کر کھڑے ہو جائے گا کہ جس کے نیچے انسان اب اس کے سائے میں آرام کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدقہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور فضیلت ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. محترم حضرات اور خواتین اسلام، جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ متقی کی ایک علامت، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، ہمارے مال میں کمی ہو جاتی ہے. اگر میرے پاس 100 روپے ہے، اگر 20 روپے میں صدقہ کر دوں تو 80 روپے ہو گئے، مال میں کمی ہو گئی. یہ ظاہر میں کمی ہے، لیکن حقیقت میں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے. مال میں برکت ہوتی ہے. صدقہ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو مال رہتا ہے وہ پاک مال ہو جاتا ہے، اور اس سے ساری ضرورتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من یوم یصبح فیہ ابن آدم، کہ ہر صبح اللہ تعالیٰ کے طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں. 2 فرشتے اترتے ہیں، ینزل ملکان. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو بہتر بدلہ عطا کر. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو مال خرچ نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی پیدا فرما. فرشتہ دعا کرتا ہے، فرشتہ دعا کرتا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو سینت کر کے رکھیں گے، جمع کر کے بیروں میں بند کر کے رکھیں گے تاکہ ہمارا مال محفوظ رہے، تو محفوظ نہیں رہے گا. فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ایسے مال میں ہلاکت اور بربادی پیدا فرما، تو کیسے اس میں برکت ہو سکتی ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے زور کے ساتھ یہ کہتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں واقع ہوتی ہے، صدقے کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہی نہیں، اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر وہ تھوڑا سا بھی اگر وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے اجر سے اس کو نوازتا ہے، زیادہ اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور پھر اس صدقے کو بڑھاتا ہے، اس صدقے کو بڑھاتا ہے. اللہ کے رسول مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی ایک جانور چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کو چارہ دے کر اس کو بڑا کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے.
یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر وہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظمت والا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ہمارے اندر جو مال کی محبت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ مال استعمال کریں لیکن مال کی محبت دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اس میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں تو بہت کم ہی پیسے دے رہا ہوں، میں تو بہت کم حصہ لے رہا ہوں۔ نہیں، اللہ کے پاس کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی مطلوب ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنا صدقہ کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے صدقہ کیے ہیں، اخلاص کے ساتھ صدقہ کر رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ 1 روپے بھی آپ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ محترم حضرات، دیکھیے آج ہم مال کی محبت میں رچ بس گئے ہیں۔ مال کی محبت، ایک پراپرٹی لیے، پھر اس کے بعد دوسری پراپرٹی لیے، پھر اس کے بعد سونا خریدے، پھر شیئر مارکیٹ میں، ایسے ہی ہم مال پر مال جمع کرتے جا رہے ہیں۔ کتنا جمع کرو گے؟ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان بہت لالچی ہوتا ہے، بہت لالچ۔ اگر انسان کے پاس سونے کے 2 بڑے وادی بھی ہوں، 2 بڑے وادی جانتے ہیں نا، وادی پہاڑ کے دامن کا علاقہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں 2 وادی بھر کر سونا بھی ہو، انسان کہے گا کہ کاش میرے پاس تیسری وادی بھی ہو جو سونا سے بھر کر ہو تو کتنا اچھا ہوگا۔ انسان بہت لالچ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قبر میں دفن کر کے جب مٹی اس پر پھینکیں گے تو تبھی اس کے لالچ ختم ہوگی۔ تو ہم ایسے ہی آج نظر ڈالتے ہیں، پراپرٹی پر پراپرٹی خرید رہے ہیں، بستی میں خرید لیے، باہر خرید رہے ہیں، باہر خرید لیے، پھر دوسرے ملک میں خرید رہے ہیں، پھر سونا لے رہے ہیں، پھر فلاں رہے ہیں۔ سگا بھائی پریشان حال ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ سگی بہن بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں، تڑپ رہی ہے، یہاں کوئی صدقہ نہیں، پراپرٹی خرید رہے ہیں، کیا کریں گے؟ کفن کے کپڑے میں کوئی جیب نہیں ہے، کوئی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کرتے ہیں قبر میں تنے تنہا جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ صدقہ کریں گے یہی انویسٹمنٹ ہے دونوں دنیا کے لیے۔ اگر آپ صرف پراپرٹی خرید کر جماتے ہیں، اپنے پڑوس کا خیال نہیں، اپنے بھائی کا خیال نہیں، اپنی بہن کا خیال نہیں، اپنے والدین کا خیال نہیں، تو ایسے پراپرٹی آپ کو کوئی کام نہیں دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ نہ مال کام آئے گا، نہ آپ کے آل و اولاد آپ کو کام آ سکتی ہے۔ آپ کو آپ کے نیک اعمال صدقہ اور خیرات ہی کام آ سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، تو اس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ کوئی دن صدقہ کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے، چھوٹے ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، ہم طے کر لیں کم سے کم 1 روپے 2 روپے 3 روپے ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے گا، برے حادثات سے بچائے گا، بری موت سے بچائے گا۔ تو اس لیے ہر دن ہمیں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جہاں روزے کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، وہی اللہ کے راستے میں دینے کا مہینہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارض اعلان فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صدقہ اور خیرات کرتے تھے، خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تیز آندھی سے زیادہ صدقہ کرتے تھے، تیز آندھی سے زیادہ، اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں کوئی بیوہ، مسکین، فقیر، محتاج، غریب، پریشان حال دیکھتے ہیں تو ہمیں ترس آنا چاہیے، تعاون کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم ایسا نہیں کہ یہ مجبوری تو ان کی ہے، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں، ایسے ہم دیکھے بعد بھی دیکھے بغیر گزر جانا یہ مومن کی شان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پر نظر رکھتے تھے، اگر کسی کی ضرورت ہو تو فوراً ان کے لیے آگے بڑھتے اور ان کے لیے اپنا تعاون
اپنا کنٹریبیوشن پیش کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کے حق میں ان کے لیے مال سے مدد کرتے ہیں, صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. ایک واقعہ ہے حدیث میں, صحیح حدیث میں, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک جماعت آئی, ایک وفد آیا, قبیلہ مضر خاندان کے کچھ لوگ آئے. ان کے جسم پر کپڑے بھی صحیح نہیں تھے, آدھا جسم ڈھکا ہوا ہے اور آدھا جسم ڈھکا ہوا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی حالت کو دیکھے, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, ترو تازہ اللہ کے رسول کا چہرہ مرجھا گیا کہ میری قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے, تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے تک بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مرجھا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیتے ہیں, اذان دیتے ہیں, نماز قائم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, صحابہ کو ابھارتے ہیں کہ اے میرے صحابہ صدقہ اور خیرات کرو, کم سے کم ایک کھجور سے بھی تم صدقہ کرو, اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک کھجور لے آؤ اور اس کے ذریعے سے تم صدقہ کرو. تو صحابہ, کوئی صحابہ کھجور لے آئے, کوئی کچھ کپڑے لے کر آئے, یہاں تک کہ ایک صحابی ایک تھیلا لے کر آئے, تھیلا بھر کر اس میں صدقہ اور خیرات کی چیزیں تھی, وہ اٹھا نہیں رہے تھے, اتنے زیادہ لے کر آئے. جیسے ہی ان کو اتنے بڑا تھیلا لے کر آتے ہوئے دوسرے صحابہ نے دیکھا تو دوسرے صحابہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی کوشش کرے. راوی حدیث کہتے ہیں, حدیث کے جو راوی ہیں, یہاں تک کہ میں نے اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا صدقہ اور خیرات کی چیزیں, کھانے اور پینے کے, لباس وغیرہ, دو ڈھیر جمع ہو گئے مسجد میں. تو پھر تحلل وجہ رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سونے کی طرح چمکنے لگا. وہ رسول اللہ کا چہرہ جو دیکھ کر مرجھا گیا, غم سے اداس ہو گئے, وہی چہرہ یہ دو ڈھیر دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سونے کی طرح چمکنے لگا, لہلہا اٹھا, آپ خوش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ایسا ہونا چاہیے. تو یہ مال کی محبت ہمیں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر صدقہ اور خیرات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو یہی متقین کی پہچان ہے. ہم کہتے ہیں متقی کون ہے, تو متقی اس کا رنگ نہیں, اس کی زبان نہیں, اس کا لباس نہیں, وہ عادات سے پہچانے جاتے ہیں. جیسا درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے, اسی طریقے سے متقی اپنے عادات اور صفات سے وہ پہچانے جاتے ہیں. تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, بخیلی نہیں کرتے ہیں. منافق ہی بخیلی کرتا ہے, اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے. آخر میں ایک آیت کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے, اگر ہمارے اندر مال کی محبت رچ بس جائیں اور ہم صدقہ اور خیرات نہ کریں, اور آخر میں بستر مرگ پر, یعنی موت کے بستر پر جب ہم ہو اور موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ اب میں جو ہے اپنے محتاج بہن کا میں خیال کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے اتنا پیسہ میں دینا چاہتا ہوں, اس مدرسے کے لیے اتنا پیسہ دینا چاہتا ہوں, اس مسجد کے لیے, وہاں کوئی قبول نہیں ہوگا, وہاں کوئی قبول نہیں ہوگا. وہاں آپ زیادہ سے زیادہ 1/3, 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں, اور کوئی زیادہ نہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں کہتا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جو کچھ ہم آپ کو عطا کیے ہیں اس میں سے تم خرچ کر لو. موت آنے سے پہلے, موت کے فرشتے کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگر تم صدقہ اور خیرات کی تمنا کرو گے تو کر نہیں سکتے ہیں, تم صدقہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے موت کب آئے گی, کس وقت آئے گی, کسی کو پتا نہیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں بستی میں آج اتنے اموات ہو رہے ہیں, جوان بھی انتقال ہو رہے ہیں, اور ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, اچانک موت آ رہی ہے. ترون صحت مند, تندرست, ان کا میڈیکل ریکارڈ بالکل نارمل, لیکن اچانک موت. تو یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اسی لیے جو کچھ ہمارے پاس مال ہے خود بھی کھائیں, اچھی طرح کھائیں, پہنیں,
یہ بھی اللہ کو پسند ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ بندہ اس نعمت کو بھی اپنائے, اس نعمت کو ظاہر کریں, اچھا پہنیں, اچھا کھائیں تو خود بھی اچھا کھائیں, اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, تو بھی ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو محترم حضرات, تو یہ متقین کی پہلی صفت ہے, پہلی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور دو اہم صفات ہیں تو انشاءاللہ میں ان کے بارے میں کل بتاؤں گا. دوسری صفت ہے غصے کو پی جاتے ہیں. یہ بہت اہم چیز. آج ہمارے خاندان میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب کے سب غصے کی وجہ سے ہیں. تو غصے کے بارے میں کل انشاءاللہ میں روشنی ڈالنے والا ہوں. اور اسی طریقے سے آخری صفت یہ ہے کہ بندے سے, لوگوں سے اگر غلطی ہو جائیں تو ان کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. یہ دو بھی بہت ہی اہم صفات ہیں, اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ کل میں روشنی ڈالنے والا ہوں. بس آپ تمام لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ وقت پر حاضر ہونے کی کوشش کیجیے. جب درس شروع ہوتا ہے تو لوگوں کی تعداد کم رہتی ہے, لیکن درس تقریباً کچھ حصہ گزرنے کے بعد لوگ آتے ہیں. مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے, کیونکہ جو پہلا حصہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ آخری حصہ بھی سمجھنا مشکل ہے. تو اسی لیے وقت پر حاضر ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ, تو ہم درس بھی وقت پر ختم کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.